اللہ پاک سے اچھا اسلام کے لیے، ہاں کیونکہ بہت بہادر تھے. ہاں بالکل. اس میں ان کو جنگ میں شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو. اس پہاڑ پہ جنگ ہوئی تھی اصل میں. اچھا پہاڑ نظر یہ آ چھوٹا رہا پہاڑ جو ہے نا. ہاں ہے. اس پہ سارے سپاہی موجود تھے، اپنے صحابہ کرام. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم لوگوں نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا. ہاں تو یہ لوگ مالا انہوں نے سمجھا ہم جنگ جیت گئے، مسلمانوں نے سمجھا تو یہ مال غنیمت اکٹھی کرنے کے لیے نیچے اتر گئے. اچھا نیچے اترے تو کافروں نے پیچھے سے آ کے دوبارہ حملہ کر نیچے دیا. تھے یہ پہلے یہ اوپر چڑھے ہوئے تھے اس وجہ سے. تو یہ مسجد غمامہ یہ ہے؟ مسجد غمامہ نہیں، یہ مسجد شہداء. اچھا یہ مسجد یہ شہداء ہے. مسجد شہداء ہے. یہ جنگ احد کا پہاڑ ہے. اچھا اسی کے پیچھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ ہے. 70 صحابہ کی یہاں پر ایک ساتھ تدفین ہوئی تھی. اچھا جو ماشاء اس جنگ میں شہید ہوئے تھے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، آپ جائیں گے پیچھے فاتحہ خوانی پڑھ کے پھر واپس آئیں گے. اچھا 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 صحیح زبردست. جنگ احد یہاں ہوئی تھی. اسلام میں جو جتنی جنگیں ہوئی ہیں نا 5 جنگیں ہوئی ہیں. جنگ احد، جنگ تبوک، جنگ خیبر، جنگ خندق اور جنگ بدر. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک جنگ یہاں پر بھی ہوئی تھی اسی میدان میں. اور یہ مسجد جیسے کراس کریں گے سیدھے ہاتھ پہ جالیاں لگی ہوئی ہیں. اس میں وہ آپ کو نشان نظر آئے گا جالیوں کے پاس. ان کی پوری ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے، سب کچھ ہے. آپ وہاں پر حضرت امیر حمزہ کا مقبرہ وہیں ہے. اچھا ادھر ہی ہے بالکل. تو یہ جہاں پہ جالی لگی ہوئی اس کے بعد ہے؟ نہیں سر، وہ نہیں ہے. پھر یہ بلیک کلر کا پول نظر آ رہا ہے بیچ میں. جی یہ چھوٹا سا وہ آدمی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے بالکل، مالٹے کلر کا تھیلا لے کر. اس سے رائٹ ہینڈ پہ جائیں گے تو آپ کو ساتھ ہی جالی نظر آئے. بس ٹھیک ہے. گاڑی جانے کی جگہ نہیں آف کورس میں جا رہا ہوں، بس مجھے پتا ہونا چاہیے. آپ لوگ چل رہے ہیں؟ جائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو میرے پاس آئے اور یہاں پر نہ آئے تو اس کی میرے پاس کیا پتا. بسم اللہ. آپ اپنے سیٹ پر رکھ کے جائیں. پہلے تو آپ فاتحہ پڑھ دیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے.
ہاں چلے جاؤ لیکن فاتحہ پڑھ کے پہلے جانا. کدھر ہے؟ یہ کونے میں. بیٹا دس از دا تھرڈ ٹائم آئی ایم ٹیلنگ. ہاں میں بھی جاؤں گا وہاں پہ. فاتحہ پہلے پڑھ کے پھر جانا ہے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک Basically respond to Allah's greater knowledge. And he tells them today for a day. You got us a brother, we got you here. Umar Usman. The difference is, Jannah, yours is that's where the battle is. Muslims basically all benefit to that. Mountains, you can't find your army on that. وہاں پہ لکھا ہوا ہے نا سارا بورڈ میں. اللہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ. Oh, and that arm is covering also. I just want to like کچھ پڑھ گیا اس کا So this mountain is protecting their back. The archers are protecting their back. So they're watching the people. ہاں
Assalamu alaikum. This one, Amir Hamza, right? Amir Hamza Raziallahu ta'ala. And that's the only one, or do we have something else, someone else as well? No? اردو جانتے ہیں؟ ہاں ہاں جانتا ہوں. ٹھیک ہے. میں اچھا اچھا. یہاں پہ وہ مطلب حضرت ہاں، حمزہ اور ہاں. مصعب بن عمیر. اچھا آپ تھوڑا سا اچھا اچھا. یہاں پہ اس طرف آ جائیں. ہاں. یہ درمیان میں جو خبریں لکھ رہے ہیں تو یہ قبرستان میں آتے قبرستان میں آنے کی جو دعا ہے وہ جو قبرستان ہے وہ کرنی چاہیے. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافیہ. یہاں پہ صحابہ اکرام کی باقی صحابہ کی بھی خبریں ہیں لیکن یہ درمیان میں جو ایریا نظر آ رہا ہے یہاں پہ حضرت امیر حمزہ اور مصعب بن عمیر عبداللہ بن جحش تین امیر حمزہ مصعب بن عمیر. لیکن یہ بھی کنفرم نہیں کہ دائیں طرف بائیں طرف اس میں کن کن کی یہاں پہ قبر ہے. لیکن یہ معلوم ہے کہ ان تین صحابہ کی قبر کس کی جی سر باقی بھی ادھر اور کسی امیر حمزہ مصعب بن عمیر. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ نہیں, یہ یہاں سے میں نے آپ کو بتایا یہاں سے وادی گزر رہی ہے اور یہ یہاں پہ وادیاں جتنی ہیں اس زمانے میں 3-4 وادیاں تھیں جن میں سے ایک وادی اپنی اور یہ وادی قنات تھی. تو ان کا تعلق بارشوں سے تھا. جب بہت زیادہ بارشیں آتی تو وہ پانی سیلابی ریلے کے ساتھ یہ خبریں یہاں سے تھوڑا ہٹ کے اس وادی کے دامن میں تھی اس کے قریب. تو وہ جب بارشیں آتی بہت زیادہ تو سیلابی ریلا میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان خبروں کو بھی وہاں سے تشریف کیا. اور مصعب بن عمیر جو ہیں یہ بڑے قدر صحابی, ان کا بچپن بڑا شاہی گزرا تھا اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ایک بار میں سب کچھ کیا لیکن انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا اور پھر اللہ نے اتنی زبان میں تاثیر رکھی کہ سب سے پہلے مبلغ اور داعی بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں بھیجا. ابھی دیکھیں کہ مدینہ میں جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی خود نہیں آئے تھے لیکن اتنا ماحول کنہوں نے کریٹ کیا کہ آپ ہجرت کر کے یہاں پہ آئیں, ہم آپ کے لیے اپنی زمین اپنا یہ وطن اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیں گے, اپنی جانیں آپ کے لیے نشاور کریں گے آپ کے دفاع کے لیے. تو وہ ایک جو ماحول کریٹ کیا تھا اور ان لوگوں کو تیار کیا تھا یہاں کے لوگوں کو وہ مصعب بن عمیر تھے جنہوں نے یہاں پہ آ کے اسلام کی تبلیغ کی تھی. وہ بھی اس میں شہید ہو گئے اور اسلامی لشکر کا جو جھنڈا تھا وہ بھی انہی کے ہاتھ میں تھا. اور اسی طرح ان کی مشابہت بہت زیادہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. بلکہ جس کافر بدبخت نے ان کو شہید کیا تو اس نے شور مچا دیا کہ نعوذ باللہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا. اور وہ اپنے گمان میں ٹھیک تھا کیونکہ مشابہت بہت زیادہ تھی لیکن بعد میں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ حیات موجود ہیں خیریت سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس جنگ میں بہت زیادہ زخم آئے تھے اور آپ کو پھر ایک میں جگہ آپ کو دکھاتا ہوں وہاں لے جاؤں گا. وہاں پہ پھر آپ کو محفوظ کرتے کرتے اس سیف جگہ پر لے جایا گیا تھا تاکہ آپ کو محفوظ مل جائے. اور اسی طرح حضرت امیر حمزہ جو ہیں ان کی بھی شہادت اس پہاڑ کے دائیں بائیں کی قریب کسی جگہ پہ ہوئی تھی. اور یہ جو پہاڑ کی نظر آ رہے ہیں ان کے درمیان سے کافروں کا لشکر آیا تھا, کافر اس سائڈ سے آئے تھے اور یہ ادھر پیچھے ایک اور اسٹیٹ پہاڑ ہے وہ باؤنڈری لائن ہے جبل آئی یہ جمع وات ان کے درمیان سے کافروں کا لشکر گزر کر آیا اور وہ اس سائڈ پر فیمزن ہوئے تھے اسلامی لشکر اس سائڈ پہ جو مارکا ہوا تھا وہ تقریباً اسی جگہ پہ تھا, اس سے تھوڑا آگے یعنی یہاں پہ اسلامی لشکر تھا جہاں پہ ہمیں لشکر ٹھیک ہے. اور یہ جنگ بھی بغیر کسی نتیجے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ختم. چلو چلے جاؤ, تم پہاڑ پہ چلے جاؤ. بہت ہی گرمی ہو رہی ہے, پاؤں چل رہے ہیں. یہی تو ہے جنگ احد کا پہاڑ. یہ جو کارنر نظر آ رہے ہیں پہاڑ کا اس کے پیچھے چھپے ہوئے تھے خالد بن چلیں عثمان, جاؤ ادھر ہو کیا تو 200 گھڑ سوار ان کے پاس تھے. آپ لوگوں گھوڑوں کو زمانے کے آپ نے جو یہ بندوبست کیا تھا گھڑ سوار پیچھے سے اچانک آ کے تو تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے. تو ہمیں ایک سائڈ پہ ہی فوکس رکھنا ہے اور آمنے سامنے کی لڑائی لڑنی ہے. تو باقی سائڈوں کو آپ نے ان کا یہ بندوبست کرنا ہے. اور انہوں نے ایک مرتبہ کوشش کی کہ پیچھے سے چکر کاٹ کے اس طرف سے آ کے حملہ کرنے کی, تو تیر اندازوں نے قریب نہیں اور پھر یہاں سے بھاگ گئے. اور یہاں کے جو لوگ تھے ان میں ان کے امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برت کیا تھا. اب یہ لوگ کہنے لگے کہ جنگ کا مقصد ہمارا یہاں پہ کھڑے ہونے کا مقصد ختم ہو گیا, جنگ ختم ہو گئی, اب ہمیں نیچے چلنا چاہیے. اچھا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مال غنیمت کے لالچ میں نیچے ایسا یہ ان کے شایان نشان نہیں مصحف سے. اس کی وجہ یہ ہے آپ یہ دیکھیں
کہ کیا جس شخص نے جو اٹھا لیا وہ اس کو ہو جانا تھا ہمارے غنیمت میں؟ نہیں، ہرگز نہیں. وہ سب کچھ ایک جگہ جمع ہونا تھا. ایسا نہیں تھا کہ جس نے جو اٹھا لیا وہ اس کا ہے تو وہ اس لالچ میں نیچے ہے کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے گا. وہ سب کچھ جمع ہونا تھا ایک جگہ پہ, تو وہ نہ بھی آتے ان کا حصہ ہم کو تب بھی مل گیا. اور وہ اس لیے آیا کہ دیکھیں یہاں پہ زخمی لوگ تھے, بہت سے شہداء تھے, تو ان سب کو اٹھانے کے لیے, باقی لوگوں کی ہیلپ کے لیے وہ لوگ نیچے, اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہاں پہ اب ہمارا کھڑے ہونے کا مقصد نہیں ہے, جنگ تو ختم ہو گئی ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت واضح حکم تھے اس حوالے سے کہ جب تک میرا آرڈر نہ آئے آپ لوگوں نے نیچے نہیں آنا. یہاں تک کہ اگر یہ دیکھو کہ پرندے نوچ رہے ہیں, وہ کب نوچتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے, تو پرندے ہمیں نوچ رہے ہیں, تب بھی تم لوگوں نے تب نیچے نہیں آنا جب تک میں حکم نہیں. تو خیر یہ ان کی اشتہادی غلطی تھی جس کے پیچھے امت کے لیے سبق تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو منع نہیں مانا جائے گا تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے. تو اس میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے یہ بہت بڑی تعداد تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 3000 افراد کے لشکر میں سے مار کھانے کے باوجود اور ہارنے کے باوجود ان کی ٹوٹل مقتولین کتنے تھے؟ 20 سے 22. تو 700 میں سے 70 کی تعداد بہت بڑی تھی. 3000 میں سے 20-22 شکست کے باوجود. ان کی شکست اس لیے بھی آپ کہہ لیں کہ جو ہارا ہوا ہوتا ہے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے اور جیتے ہوئے اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی معیت میں یہاں سے 30-40 کلومیٹر کا ایک علاقہ ہے, حمراء الاسد اس کا نام ہے. تو آپ نے حضرت علی کو وہاں تک بھیجا تھا کہ جا کے دیکھو ان کے کیا پلان ہے. جب وہ یہاں سے چڑھ تو گیا ماشاء اللہ, وہ تو کہ اگر یہ گھوڑوں پر سوار ہوتے اس کا مطلب کھینچ رہا نہیں کھینچ رہا ہے, اور اگر یہ اونٹوں پر سوار ہوتے تو اس کا مطلب یہاں سے واپس چلے جائیں. تو پھر کوئی ضرورت. لیکن اگر یہ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہم ان سے ان حالات میں بھی لڑیں گے جب یہ واپس آئیں. حالات کیا تھے آپ خود دیکھیں کہ آپ خود بہت زیادہ زخمی ہیں, آپ کے خاندان مبارک شہید ہوئے, آپ کے جو آپ نے ایک وہ ہیلمٹ پہنا ہوا تھا جنگی خود آپ اس کو کہتے ہیں, اس کا لوہا آپ کے جبڑے مبارک میں دھنس گیا تھا. ایک کھڑا ایک کافر بدبخت نے کھودا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اس میں گر گئے تھے, ایک پتھر مارا آپ کو آ کے وہ لگا. تو بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی تھے, لیکن اس کے باوجود کتنے شہداء تھے, زخمیوں کی تعداد علیحدہ تھی. اس سب کے باوجود آپ نے کہا کہ اگر وہ لوٹ کے آئیں گے تو اللہ کی قسم ہم سے اس حالات میں بھی لڑیں گے. اور لیکن اس کے بعد بھی وہ ایک ٹائم ایسا آ گیا تھا کہ دیکھیں جب کافروں نے پیچھا کیا اور اچانک حملہ کر دیا ان لوگوں نے, تو ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ کیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان. تو وہ اس چکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ پہ ہیں, تو ایون اسلامی لشکر صحابہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کہاں پہ ہیں, کہ آپ بخیریت موجود ہیں, آپ کس جگہ پہ ہیں. حضرت بچی سب ادھر سے ایک مرتبہ نکل گئی اور میدان خالی ہو گیا, کیونکہ اتنا اچانک وہ حملہ تھا. تو ایک ٹائم ایسا ہے کہ آپ کے پاس 9 صحابہ رہے, جن میں سے 7 انصاری صحابہ نے ایک ایک کر کے جان دے دی. جو کوئی تیر آتا, نیزہ آتا, کسی بھی چیز کا وار آتا, وہ اپنی باڈیز کو آگے کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے اور اپنے آپ کو اس کے سامنے, اس وار کے سامنے جو ہے کر دیتے. تو 9 میں سے 7 نے صرف 2 صحابی بچے, جن میں سے ایک سعد بن نبی وقاص تھے جو بہت اچھے تیر انداز تھے. وہ واحد صحابی کہ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے کہ اللہ کے نبی آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان, تو وہ واحد شخص تھے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فدا کا ابی و امی یا سعد, اے سعد ان پہ تیر چلاؤ, تم پہ میرے ماں باپ چلاؤ. وہ واحد شخص تھے. تو وہ پھر 2 لوگ پھنس گئے تھے. آپ کو پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا صحابہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ پہ موجود ہے, تو سب لوگ وہاں پہ چلے گئے. تو ابھی ہم اس جگہ پہ چلیں گے چلیں چلو ہم بھی دیکھتے ہیں وہ جگہ. آمنا کا یہ لو, یہ میں ویڈیو بنا لو, میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. کھلی مسجد کی